کا سید الطائفہ کہا جاتا ہے۔ میں نے ایک حدیث بھی پڑھی ہے، قرآن مقدس کی آیتوں کے ساتھ ساتھ ایک حدیث پڑھی تھی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو۔ یہ فراست کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ فراست کھلی آنکھ کو، کھلی آنکھوں کو فراست کہا جاتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کس سے دیکھتا ہے مومن؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب حضرت جنید بغدادی ہے، سید الطائفہ کا لقب ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ، ایک مجوسی آیا۔ یہ مجوسی کسے کہتے ہیں؟ کون ہوتا ہے مجوسی؟ جو آتش پرست ہوتا ہے اس کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ آگ کا پجاری جو ہوتا ہے اس کو مجوسی کہتے ہیں۔ یہ آتش پرست مجوسی حضرت جنید بغدادی کا امتحان لینے آیا ہے۔ حضرت گرامی اوپر سے لبادہ پہن لیا ہے، اندر زنار پہنے ہوئے ہے، اور حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آ کر کیا کہتا ہے؟ اے جنید بغدادی، ایک حدیث کا مطلب سیکھنے آیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے جنید بغدادی، ایک تمہارے نبی کی ایک حدیث کا سیکھنے آیا ہوں اور اس کو سمجھنے آیا ہوں۔ حضرات گرامی، اس کو کیا لینا دینا نبی کی حدیث سے؟ کیا لینا دینا؟ مجوسی ہے، آتش پرست ہے، اسلام سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، لیکن حدیث سمجھنے آیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کا نوجوان، آج کا مسلمان، آج کا اسلام کا دعویٰ کرنے والا کبھی حدیث سیکھنے آتا ہے؟ کبھی کوشش کی کہ حدیث سمجھیں؟ نہیں کوشش کرتے، تو اس سے تو بہتر وہ مجوسی ہے کہ جو حدیث کا مفہوم سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ اور اب کس کے پاس آیا ہے؟ ولی کی بارگاہ میں آیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ولی سے بہتر کوئی اس کا مفہوم سمجھا ہی نہیں سکتا۔ حدیث کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو ولی سمجھا سکتا ہے، اور حدیث کو اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو اللہ کا ولی دکھا سکتا ہے۔ دکھانا میں اور سمجھانے میں فرق ہے۔ دیکھیے، دکھانا یہ ہے کہ کتاب کے ذریعے سے دکھا دیا جاتا ہے، کتاب میں فلاں مقام کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے دکھا دیا، لیکن اس کو سمجھانا، اس کا ٹرانسلیشن کرنا اور اس کے اوپر ریسرچ کر کے دکھانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ولی ہی کر سکتا ہے، یہ اللہ کے ولی ہی کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب وہ مجوسی آیا اور اس نے اس حدیث کا ذکر کیا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس معنی یہ ہے۔ کہا میرے بات سمجھ میں نہیں آئی، تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، ارے یہ لبادہ اتار دے، زنار توڑ دے اور داخل اسلام ہو جا۔ زنار کسے کہتے ہیں؟ جو جنوئی پہنتے ہیں نا، اسے زنار کہتے ہیں۔ اس نے اندر زنار پہن رکھی تھی، اوپر سے جبہ کبا اور کرتا پہن کے چھپا رکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا حدیث کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھ۔ اب میں تجھے سمجھا رہا ہوں، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈر کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کو پتا چل گیا کہ یہ اندر زنار پہنے ہوئے ہے، کفر کا چھالا اس کے اندر مچل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کفر توڑ دے، زنار کو توڑ دے اور پڑھ میرے نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے مومن کی فراست، یہ اللہ والوں کی نظر کا کمال، یہ اللہ والوں کی نظر ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ والا اس نظر کا حاکم کب بنتا ہے؟ اللہ والے کو یہ نظر کم عطا ہوتی ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کی نزدیکی پا لیتا ہے۔ اللہ کی نزدیکی پانے کے لیے وہ کیا کیا کرتا ہے؟ آج اس ولی کا دامن پکڑا، کل اس ولی کا دامن پکڑا، پرسوں اس ولی کی بارگاہ میں پہنچا، اس کی بارگاہ میں پہنچا، پہنچتے یہ طریقہ اولیاء اکرام کا ہے۔ بعض ولی ڈائریکٹ پہنچا دیتے ہیں اور بعض اولیاء اکرام دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تمہاری فائل کو بڑھاتے مولا علی تک پہنچ جاتی ہے، اور جب مولا علی تک پہنچ جاتی ہے تو علی ٹھپا لگا دیتے ہیں، تمہاری ولایت پہ 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ غریب نواز کو دیکھیے، کیا ہے؟ مادرزاد ولی ہے، سنا نہیں؟ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے۔ قطب المدار کون ہے؟ مادرزاد ولی ہے۔
پیدا ہوتے ہی اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. کس نے؟ قطب المدار نے. پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ کر اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے. حضرات گرامی دیکھیے ایک دن کے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے. تو مادرزاد ولی ہوئے کہ نہیں قطب المدار؟ غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں. تو حضرات گرامی ایسے اولیاء اکرام جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہوں ان کا کمال کیا ہونا چاہیے. لیکن پھر دیکھیے کہ ولی کا دامن تھام رہے ہیں, پیر بنا رہے ہیں, مرشد تلاش رہے ہیں. حضرت غوث اعظم نے بھی مرشد تلاشا. حضرت سید مخزومی کو اپنا پیر بنایا, منزل مقصود پر پہنچے. کون غوث اعظم کہ جو مکتب میں پڑھنے جائے. تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ, حضور غوث اعظم جب بغداد کے مدرسے میں داخل ہوئے تو حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے تھے, اور واز پورے جوبن اور شباب کے اوپر تھا کہ غوث اعظم بھی مکتب میں پڑھنے کے لیے داخل ہوئے. جیسے ہی اندر گئے غوث پاک کو حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس بچے کو باہر نکال. گارڈ آیا, ہاتھ پکڑا, باہر نکال دیا. پھر دوبارہ حضور غوث اعظم اندر آئے تو دوبارہ پھر گارڈ کو کہا کہ باہر نکالو اس لڑکے کو. پھر باہر نکال دیا. تیسری مرتبہ بھی غوث اعظم اندر آ گئے. سوچو مسلمانوں کے ہم اور آپ اگر کسی مجمع میں چلے جائیں اور اگر کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دے تو ہم کیا کہتے ہیں معلوم؟ دوبارہ قدم نہیں رکھوں گا, تیری شکل نہیں دیکھوں گا. لیکن یہ غوث اعظم ہے. ولی کا مقام دیکھو, ولی سنت رسول کو کس طریقے سے پھیلاتا ہے, ولی سنت کا دامن کس طریقے سے تھامتا ہے. سرکار غوث اعظم کو 3 بار نکال دیا گیا, اور جب 3 بار نکالا تو آپ 3 بار اندر آ گئے. حضرت محمد کاکیس اپنے جاہو جلال سے باہر آئے اور فرمایا اس لڑکے کو میرے قریب لاؤ. اسٹیج پر بلایا, کھڑے ہو گئے حضرت محمد کاکیس اور غوث اعظم کی پیشانی کو چوم رہے ہیں اور فرماتے لوگوں تم کیا سمجھ رہے تھے میں اس لڑکے کو باہر کیوں کر رہا تھا؟ میں نے 3 بار باہر کیوں نکالا اس کو؟ تمہیں سمجھ میں آیا؟ میں نہ اس کو ذلیل اور بے عزت کر رہا تھا, بلکہ لوگوں میں نے 3 مرتبہ اس لیے نکالا تھا کہ تم بار بار یہ آئے اور تم اس کو دیکھو اور دیکھ کر پہچان لو کہ میرے بعد آنے والا وقت کا بہت یہی ہے. پہچان کرانے کا انداز دیکھیے. سرکار غوث اعظم کی